نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یمکن الثنا کمکان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہزار خوفوں لیکن زباں رہے دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ میں کراچی کے ایک شہری اور بجلی کے صارف کے الیکٹرک کے بجلی کے صارف جناب حاجی لیاقت صاحب کی بات کی پرزور تائید کرتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب رکن اسمبلی کی موت کا جو پرچہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے قتل کا جو مقدمہ ہے، وہ کے الیکٹرک کے عہدیداران اور مالکان اور ذمہ داران پر ضرور بضرور درج ہونا چاہیے کہ ان کی لالچ کے باعث ایک قیمتی جان کا ضیاع ہو گیا، ایک رکن قومی اسمبلی، ایک باپ اپنے بچوں سے بچھڑ گیا، ایک قومی اسمبلی کا حلقہ اپنے رکن اسمبلی سے محروم ہو گیا، اور کے الیکٹرک کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے، نہ لوڈ شیڈنگ ہوتی، نہ انہیں جنریٹر چلانا پڑتا، اور نہ ہی ان کی موت واقع ہوتی۔ یہاں یہ امر بیان کرنا ضروری ہے کہ کے الیکٹرک کراچی کے بجلی کے صارفین کو بجلی خیرات میں نہیں دیتی، بلکہ اپنے منہ مانگے داموں میں دیتی ہے، اور مہنگی ترین بجلی جو ہے کے الیکٹرک جو ہے یہاں مہیا کر رہی ہے۔ کراچی میں کے الیکٹرک سرکاری تحویل سے پرائیویٹ سیکٹر کو اسی لیے دیا گیا تھا کہ وہ بجلی کی پیداوار کو بڑھائے گی اور اس کے تقسیم کے نظام میں بہتری لائے گی، انفراسٹرکچر پہ سرمایہ کاری کرے گی تاکہ بجلی کے صارفین بجلی کے جو معاملات ہیں وہ درست سمت میں چل سکیں۔ مگر بدقسمتی سے کے الیکٹرک کے مالکان کی لالچ کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا، بلکہ کے الیکٹرک نے یہ کیا کہ تانبے کے تار اتار لیے اور اس کی جگہ سلور کے تاروں کا جال بچھا دیا، جن میں فنی خرابی بہت جلدی پیدا ہوتی ہے اور جلد از جلد فالٹ آتے ہیں۔ دوسرا یہ کیا کہ تیز چلنے والے میٹر نصب کر دیے، اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی لیبارٹری نہیں ہے، اور وہ کے الیکٹرک ہی اس کو جو ہے وہ چیک کرتی ہے، اسی کی لیبارٹری، تو کیسے جو ہے وہ کوئی فیصلہ جو ہے صحیح آ سکتا ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ کے الیکٹرک آن پیک آورز 25.98 اس وقت چارج کر رہی ہے آج کی تاریخ تک، اور آف پیک آورز 1966 روپے، یعنی کہ کے الیکٹرک کو تو کہیں نقصان ہی نہیں ہے۔ تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا تو یہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کجا آپ رات کو جو ہے بجلی جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، اور رات کو انسان جب نیند میں جو ہے محو نیند ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا سے ماورا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے اس کے لیے دوسرے محاصل تلاش کرتا ہے، جیسے کہ جنریٹر چل رہا تھا، اور جناب ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جو ہے اس کی دھوئیں کی وجہ باعث جو اس میں کیمیکل تھا، اس کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ تو یہ آگ اب حکمرانوں کے گھروں تک آ پہنچی ہے۔ حکومت کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ کے الیکٹرک نے جو ظلم اور جبر کا نظام یہاں نافذ کر رکھا ہے، اور یہ بات کی تخصیص انہوں نے ایک بہانہ ایک بیانیہ گھڑا ہوا ہے کہ جی جو ہے یہ چھوٹے علاقے ہیں جو یہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے۔ میرا یہ کہنا ہے اور ماننا ہے کہ ان علاقوں سے زیادہ جو ہے کہ الیکٹرک بجلی جو ہے کے پیسے وصول کر رہی ہے، یعنی کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا گھر جو ہے وہ 200 300 250 300 400 350 جو ہے وہ اس کا استعمال تو عام ہو گیا ہے۔ اب چھوٹا صارفین کون سا ہے مجھے ذرا بتائیے۔ ایک بیچارے جو لوگ آپ کے الیکٹرک کے آئی بی سی سینٹرز کا دورہ کر کے دیکھ لیجئے کس طریقے سے گڑ گڑا رہے ہیں، اور وہاں کس طریقے سے فرعونیت اور رعونت جو ہے بپا ہے، وہاں انہوں نے جو ہے گارڈ کھڑے کر رکھے ہیں، وہاں کا عملہ کس طریقے سے عام صارف کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، آپ جا کے تو دیکھیے۔ اور چھوٹے علاقوں کو تو چھوڑیے،
اس وقت جو متمول علاقے ہیں وہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا یہ عالم ہے. خود کی الیکٹرک اپنے جو ہے کہے پہ قائم نہیں رہتی. ابھی اس نے حال ہی میں 8 جون کو جو شیڈول دیا ہے اس میں 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا جو ہے اس نے شیڈول دیا ہے اور 1.5 گھنٹے جو ہے لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے. میں یہ اس وقت المسلم کوآپریٹو ہاسپٹل سوسائٹی اسکیم 33 سے بات کر رہا ہوں. یہاں پہ 1.5 گھنٹے کی جو ہے لوڈ شیڈنگ کا نفاذ کر دیا ہے. اور یعنی صارفین کے ساتھ ظلم ہے کہ اس قدر مہنگی بجلی استعمال کرے بھائی کہ الیکٹرک نے کو جو ہے فیول ایڈجسٹمنٹ کی بھی مد میں جو ہے پیسے مل رہے ہیں. لیٹ پیمنٹ سرچارج بھی لے رہی ہے. پھر الیکٹرک ڈیوٹی اور نہ جانے کس قسم کے ٹیکس جو ہے اس پہ ان کا نفاذ ہے. یہ جو میرے پاس اس وقت بل ہے یہ میرے گھر کا یہ 27,000 روپے 50 پیسے کا بل ہے. اس میں 1,009 یونٹ چارج کیے گئے ہیں جبکہ انورٹر ایسی ہے جو کبھی کبھی ہم چلاتے ہیں. باقی 6-7 پنکھے اور جو ایک عام گھر میں ہوتا ہے ایک آئرن کی جو ہے یعنی استری ہے, ایک ڈیفریزر ہے اور جو چھوٹے موٹے جو آلات ہوتے ہیں گھر میں بس وہ ہے. تو 1,009 یونٹ کی ادائیگی اور 27,000 روپے 50 روپے کے بعد میں کیوں لوڈ شیڈنگ کے عذاب کو جھیلوں؟ یہ تو کہ الیکٹرک نے جو ہے اپنی پیداوار ہی نہیں کری, اس نے سارے پاور پلانٹ بند کر دیے. بھائی آپ صاف طور پہ کہ الیکٹرک یہ کہتی ہے کہ جی گیس کا پریشر کم ہے اور ہمارے گیس جو ہے کم دی جا رہی ہے اس لیے ہم آپ کو بجلی نہیں فراہم کر سکتے. تو بھائی آپ تو کمرشل بنیادوں پر بجلی فراہم کر رہے ہیں نا, تو آپ پھر کمرشل انداز میں کام کیجیے. آپ RLNG پہ چلے جائیے. آپ صاف کہتے ہیں کہ جی 800 جو ہے کیا کہتے ہیں ہمیں ملتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے, اب ہمیں 400 مل رہے ہیں لہٰذا ہم آپ کو, تو مطلب کیا ہم جو ہے وفاق کی بجلی پہ بیٹھے ہوئے. تو آپ کا جو پھر جو وعدہ تھا, جو آپ کا ایگریمنٹ تھا, وہ جنریشن بھی تھا. بھائی آپ جنریشن کیوں نہیں کر رہے؟ آپ جنریشن کیجئے, پاور کو جنریٹ کیجئے نا. یہ آپ کی ذمہ داری تھی, یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک تھا. آپ نے سارے پاور پلانٹ بند کر دیے, اس لیے آپ کو لوڈ شیڈنگ پہ جانا پڑتا ہے. پھر آپ 118 پہ جو ہے رنگ کر کے دیکھ لیجئے, وہ آپ کی کمپلینٹ ہی درج نہیں کریں گے کہ جی ہمارے پاس شکایت آ گئی ہے. اچھا پھر آپ جو شیڈول کے مطابق لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں وہ الگ ہے. پھر فنی فالٹ کے نام پہ جو ہے آپ جو شکایت جو ہے کیا کہتے ہیں خرابیوں کے نام پہ جو لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں وہ کون سے کھاتے میں؟ اور وہ جو ہے 118 کا عملہ فوری طور پہ جیسے آپ اٹھائیں گے تو وہ کہے گا جی وہ فوراً جو ہے ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں اور وہ وہاں کام پہ لگی ہیں. بھائی ابھی تو لائٹ گئی ہے 5 منٹ میں, کہاں سے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ٹیموں کو پتہ بھی چل گیا اور وہ جا کے اس مقام پر جو اس کی جو خرابی کے مقام پہ کام کرنے لگی. تو ایک رٹے رٹائے جملے 118 سے آتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر کوئی یہ لوڈ شیڈنگ کیجول یا ویسے کرو تو پھر وہ اندراج ہی نہیں کرتے. بھائی آپ اندراج کریں, یہ 118 کی ذمہ داری ہونا چاہیے کہ وہ جو کمپلینٹ آتی ہے اس کو درج کریں. ٹھیک ہے اگر جو ہے کہ الیکٹرک کی انتظامیہ کی جانب سے ان کو اس کا پتہ چل گیا کہ اس کی ڈیوریشن اتنی تھی تو آپ صارف کی بھی تو جو ہے کمپلینٹ درج کریں نا, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو اسٹیپولیٹڈ ٹائم تھا انتظامیہ کی جانب سے اس پہ عملے نے کام کیا نہیں کیا, اور آیا بار بار وہ فالٹ کیوں آ رہا ہے, انتظامیہ کو کیسے آگاہی ہوگی؟ مگر یک طرفہ نظام چل رہا ہے, وہ صارف کی جو ہے کمپلینٹ لانچ ہی نہیں کی جائے گی. اور یہ ایک ظلم اور ستم کا نظام ہے جسے ختم ہونا چاہیے. اب یہ جو ہے برداشت ناقابل برداشت ہے اور ایک قیمتی جان کا ضیاع ہوا ہے. اور یہ تو ایک مشہور شخصیت تھے تو لوگوں کی نالج میں آ گیا, ورنہ کئی لوگ ایسے عامل لیاقت جو ہے انتقال کر چکے ہیں اس سے قبل, مگر کوئی آواز نہیں اٹھ سکی. مگر یہ آگ جو ہے اب ان کے گھروں تک آ چکی ہے. تو میری تمام ارباب اختیار سے گزارش ہے, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے, چیف جسٹس ان ہائی کورٹ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے, وفاقی محتسب صاحب سے اس جو ہے مؤدبانہ گزارش ہے, نیپرا چیئرمین نیپرا سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ الیکٹرک کی جو بدماشیاں ہیں اور جو خرابیاں ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے, اور بجلی کا نظام ان کو جو ہے اگر سرکار یہ چاہتی ہے اور وہ عوام سے جو ہے کہ حق میں کوئی جو ہے اقدام اٹھانا چاہتی ہے تو یہاں پر سرکاری تحویل سے اس کو ہٹا دیا جائے کہ جو ہے بجلی کے نظام کو, اور اس سے پبلک سیکٹر میں دے دیا جائے. یعنی اوپن طور پہ لوگ اپنی جو ہے بجلی پیدا کریں اور تقسیم کریں. جب تک کہ الیکٹرک کی مونوپولی ختم نہیں ہوگی تب تک کراچی میں اندھیروں کا راج رہے گا.
شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات.